یہ بھی نہ اسٹیبلشمنٹ سے ذرا سے اختلاف کر سکتے ہیں شہباز شریف اور نہ امریکہ سے کر سکتے ہیں. روس سے تیل لینا جی حل موجود ہے نا جی؟ نہیں موجود. امریکہ کیوں نہیں موجود ہے؟ انڈیا خرید بھی رہا ہے, خرید کے آگے بھی بیچ رہا. احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ عالمی پابندیاں تو ایک طرف, ہمارے پاس ریفائنریز موجود نہیں ہیں, تیل خرید کے کیا کریں؟ ریفائنریز اپنا دنیا بھر میں موجود ہیں, ان سے ریفائن کرا لیں ہمارے پاس. اچھا جتنی ریفائنریز ہیں جتنی ہیں اتنے تو خرید لیں. میں رہتا تھا جہاں میرے گھر کے پاس ریفائنری تھی. اچھا ہاں ریفائنریز تو ہیں, جتنی ہیں اتنی تو خرید لینا. یہی ہے نا شعبدہ بازی, دھوکہ دہی, چکما دینا لوگوں کو. یہ اچھا پھر روس سے یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ آپ ریفائن کر کے بیچیں؟ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ چین جاتا ہے تیل, وہاں 10 روپے کا فرق پڑ جائے گا. اول تو اتنا نہیں پڑے گا, وہ بحری جہاز میں اس پہ اتنا تھوڑی فرق پڑتا ہے. لیکن چلیے آپ کی 30% 20% کی بچت ہو جاتی. 20% بچت کوئی تھوڑی بچت ہوتی ہے. 20 بلین میں سے $2 بلین اگر بچ گئے, یہ معمولی بچت ہے نہیں, بہت زیادہ بچت ہے, کہ اس کا فائدہ ہوگا. جس کی وجہ سے یہ پورا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے ہارون صاحب, وہ معاہدہ جس پہ آپ بلاول صاحب کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ IMF کے ساتھ ایگریمنٹ عمران خان صاحب نے کیا. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میں عوام کے سامنے لے آؤں گا, یہ لائیں ڈاکومنٹس لائیں, پبلک کر دوں گا. لائیں ڈاکومنٹس لائیں, ہم مان لیں لائیں نا, لاؤں گا. یہ ہمیں جلدی میں سکھایا جاتا ہے, گا کوئی چیز نہیں ہوتی, گی کوئی چیز نہیں ہوتی. Yes or no. یہ ہو جائے گا. نہیں, وہ دکھائیں ادھر. اور ان کا کیا ہے, حکمرانوں کا اور لیڈروں کا کیا بھروسہ؟ ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں اگر یہ نہ ہو, ہم قیمتیں نہ بڑھائیں, ملک دیوالیہ ہو جائے. نہیں, وہ سارے دلائل ٹھیک ہے. میں نے آپ کو اس کا جواب دے دیا کہ اس کو 1 مہینے 1.5 مہینے کی بجائے پہلے دن بڑھاتے. میں نے کہا تھا نا, آپ پہلے دن کہہ رہے تھے بڑھا دیں. پہلے دن بڑھاتے, پھر 2 مہینے کا وقفہ ڈال کے بڑھاتے, پھر 2 مہینے کا. انہوں نے فنڈز ایلوکیٹ کیے ہوئے تھے, کہیں نہ کہیں سے نکالے گئے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے انہوں نے پیسے بڑھا دیے, تعداد بھی بڑھائیں گے. ہاں جی, اپاہج پیدا کریں گے. کچھ تو ضرورت مند ہیں, بیوہ عورتیں ہیں, یتیم بچے ہیں, ایسی صورتیں ہیں. اور بہت سے تو سرکاری ملازم ہیں, ان کی بیگمات ہیں, ان کے جاننے والے. یہ کس کی ریکمنڈیشن پہ ہوتا ہے؟ یہ ثانیہ نشستیں تھوڑی بیٹھی ہیں وہاں, خدا جانے وہاں کون بیٹھا ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب نے کہیں نہ کہیں سے ادھر ادھر سے کسی دوسرے منصوبے سے پیسے نکالے تھے. انہوں نے کیا کیا تھا کہ جون تک انہوں نے یہ نہیں کہا تھا. $89 پرائس تھی, اب ہوگی $120 فی بیرل. ٹھیک ہے, بڑھانا تو مجبوری ہے, میں اس پہ تنقید نہیں کر سکتا. لیکن اس کو بائی پروسیس بڑھاتے. ہر جینوئن چیز بائی پروسیس ہوتی ہے. یہ تبلیغ کرتے مجھے ایک زمانہ بیت گیا ہے. رفتہ رفتہ بتدریج. پہلے گھبرائے رہے کچھ سمے. نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے 3 مہینے تقریر نہیں کر سکے تھے, کنفیوز تھے, چہرے سے مسکراہٹ غائب تھی. 90 میں بھی یہی 96 میں بھی یہی ہوا تھا. پہلی میٹنگ میں جو پہلا فکرہ انہوں نے کہا تھا وہ یہ تھا, ہن کی کریے. یہ جو تجربہ کار ٹیم کے دعوے تھے اور یہ تھا اور وہ تھا. چلیے تیل کا تو سمجھ میں آتا ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی بڑا ہے اور حکومت اپنے پاس سے پیسے نہیں ڈالتے. باقی جو ہے سبزیوں میں پٹرول ڈالے جاتا ہے, CNG سے پیدا ہوتی ہیں سبزیاں, دالیں, چاول کتنا مہنگا ہوا ہے ہارون صاحب. جب آمد و رفت کے اخراجات بڑھ جائیں گے, آمد و رفت کے اخراجات 2-4 روپے کلو بڑھتے ہیں. آمد و رفت کے اخراجات ایک ٹرک میں 300 من وزن لاتا جاتا ہے, تو 5 روپے 7 روپے 10 روپے 2 گنا ہو گیا چاول تقریباً. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اور عمران خان صاحب سے ہم کہہ رہے تھے گیس کا سودا کریں گے, یہ ٹھیک ہے گفتہ صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا, اگرچہ خام خواہ اس کو دراز لمبا بڑا کر دیا. ان سے ہم کہتے رہے نکالیں آپ کسی وقت وہ کلپ سارے, گیس کا سودا کر لیں, پٹرول کا کر لیں, اس وقت سستا ہے. جب کرونا تھا نہیں کیا نا انہوں نے, وہ ایڈوائزر انہوں نے بعد میں نکالے جب وہ خرابی پیدا کر. وہ تھے ہی آئل انڈسٹری کے لوگ. ابھی آئل انڈسٹری والے کہہ رہے ہیں 6% کمیشن دے. سبحان اللہ, ملک سارا جو ہے پہلے ہی یعنی اتنی قیمت ہے, اب اس پہ 2-3% ہے تو 6% کریں. آ کے ارب پتی جو ہیں وہ کھرب پتی ہوں, کھرب پتی اس سے بھی آگے جائیں. جو غریب ہے وہ زمین کے اندر چلا جائے, کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, وہ زمین کے اندر جائے گا. میں ایک دفعہ چودھری پرویز علی صاحب کو بجٹ کا اعلان کرنا تھا, تو وہ غلطی سے انہوں نے مجھے بلا لیا. مجھے تو کوئی چیف منسٹر یا پرائم منسٹر بلاتا نہیں ہے بجٹ اجلاس میں. بلا لیا. میں نے ڈرائیور سے پوچھا کیا حال ہے, وفاقی بجٹ آ چکا تھا, صوبے کا آنا تھا. اچھا. اس نے کہا چٹنی سے روٹی کھاتے ہیں, اب اندیشہ ہے چٹنی بھی چھٹ جائے گی.
चुनाचे मैं और भी लोगों से पूछा, ले उस पर कॉलम लिख दिया। तो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ने मुतल्लिका अफसर से, जिसने मुझे मदऊ किया था, उससे पूछा कि इस शख्स को किसने बुलाया था। वो बड़ा वेटी आदमी था, असलम साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। उन्होंने कहा उस तरह की ये माला हमने खुद अपने गले में डाली थी। अच्छा, इसी से मैं आगे ले चलती हूँ। एहसन इकबाल साहब ने कहा हमारे पास दो सूरतें हाल थीं, या मुल्क को बचा लेते या अपनी सियासत को। सियासत बचाने के लिए बड़ा आसान हल था, 2 महीने के अंदर असम्बलियां तोड़ के इलेक्शन करा देते। बात का जवाब दे दिया, बाकी ये जुजियात हैं, इसको छोड़े। मैंने कहा है कि बढ़ाते, अब मैं कितनी दफा ये दोहराऊं, बतदरीज बढ़ाते। ठीक है, चलिए एक और अल्टरनेटिव देते, कोई लोगों को ट्रैफिक की सहूलत देते, यानी कुछ तो आसानी पैदा करता है। वो कहते 2000 रुपए देंगे, वो 2000 रुपए आप देंगे किसको? आपके पास वो मैकेनिज्म और सिस्टम ही नहीं है जिसमें जनून आदमी को पैसे मिले। इसमें तनकीद बड़ी हो रही, 2000 से होगा क्या हारून साहब? तनकीद भी अलग बात है ना, 2000 जनून आदमी को मिलेंगे नहीं। जो सफेद पोश है वो कहाँ हाथ फैलाता है। मिफ्ता साहब ने तो क्लेम किया था मैं सब हल कर लूंगा। मिफ्ता साहब से एस्टेब्लिशमेंट के भी लोग थे, हफीज शेख भी थे, मिफ्ता साहब भी थे। जो मीटिंग हुई, मिफ्ता साहब से पूछा कि आप हैंडल कर लेंगे? तो मिफ्ता साहब से तो आप कहें कि 13,000 हाइड्रोजन बम बनाने, तो वो कहेंगे हाँ मैं हैंडल कर लूंगा। इसमें क्या ऐसी बात है? मिफ्ता साहब तो IMF में भी ये क्या क्या है, हाँ मैं देख लूंगा, कोई मसला नहीं। मिफ्ता साहब के लिए तो कोई मसला है नहीं। वो सुना आपने, वो कह रहे हैं 48 लाख रुपए उनके बंगले पे लगे, आज उन्होंने तरदीद की है। खबरें तो ऐसी ही चल रही हैं मीडिया के ऊपर। नहीं, तरदीद कर दिया था, हम उनकी तरदीद मानते हैं। इल्ला ये कि कोई जाए, जाके देखे। दिलचस्प उसमें एक बात बड़ी है, F-72 में अपने मकान में रहते हैं, गाड़ी नहीं ली है, तनख्वाह नहीं लेते, पेट्रोल नहीं लेते, तो मकान अलाट कराया हुआ, किस लिए कराया हुआ? उस मकान में क्या करना है आपको पता है? ही इज अ चाइल्ड। चलिए अरुण साहब, इधर तो तरदीद भी आ गई है, उधर हम मानते हैं 7 करोड़ खर्च हो गया, हाँ 7 करोड़ की तरदीद नहीं अभी तक आई। अरुण साहब ठीक है, आएगी नहीं, आनी होती तो अब तक आ चुकी होती। शहबाज शरीफ सब पैसे इस तरह जाया करते हैं जैसे अमीर आदमी कोई फौत हो जाए, उसकी औलाद हो और खरबों रुपए पड़े हों और उनको खाने के लिए न दिया गया हो, तो वो लुटाते हैं। मुल्क की दौलत शहबाज शरीफ जिस बेदर्दी से और उनके भाई साहब भी जिस तरह लुटाते हैं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं। इन्हीं के दौर में अभी चंद दिन पहले इक्तिसादी जायजा सर्वे आया है हारून साहब, और उसमें क्लेम वही सारे हैं जो इमरान खान साहब करते रहे। फिर मरियम साहब किस बात पर कहती हैं कि मईशत के साथ खिलवाड़ किया 4 साल इमरान खान साहब ने? इसका मैं क्यों जवाब दूं? एक बेकार बेमनी सवाल का। 5.9% शहरी तरक्की नवाज शरीफ के किसी दौर में कभी किसी साल में नहीं थी। ठीक है।